पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसको पढ़े लिखे लोगों की सियासी जमात कहा जाता है, जिसके लीडरान हो जाएं, जिसके वर्कर्स हो जाएं, जी वो तो बहुत पढ़े लिखे हैं, बाकी पूरा पाकिस्तान जो है वो जाहिल है, वो अनपढ़ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इन इंटेलेक्चुअल्स ने एक इश्तिहार को ऐसा डी कोड किया कि जब आपको उसकी हकीकत पता लगेगी तो आप हैरान रह जाएंगे कि ये कौन से लोग हैं, इनकी परवरिश कहाँ हुई है, इनकी ग्रूमिंग कहाँ हुई है, इनकी अकल, इनकी समझ कहाँ है। कभी कहा जाता था इमरान खान की जानिब से कि ये चोर हैं, ये डाकू हैं, मैं इनको नहीं छोड़ूंगा, और आज खुद अपने ही घर पर इनके नीलामी का साया जो है वो मंडला रहा है। सोशल मीडिया पर इसके नीलाम होने के इश्तिहारात जो हैं वो घूम रहे हैं। असिस्टेंट कमिश्नर सेक्रेटेरिएट इस्लामाबाद के नाम से जारी एक एडवर्टाइजमेंट आया जिसमें साफ लिखा गया कि जी 11 अगस्त 2025 को सुबह 11 बजे हर खास और आम शख्स नीलामी में हिस्सा ले सकता है। बस शर्त यह है कि 50 लाख रुपए का पे ऑर्डर चेयरमैन नैब के नाम जमा करवाना है। नैब जराए कहते हैं कि इमरान खान के घर की नीलामी की खबरें जो हैं वो सरासर बेबुनियाद हैं। असल में जो नीलामी हो रही है वो इश्तिहारी मुल्ज़िमान की है, उनकी जायदादों की है, यानी कि मलिक रियाज, उनके बेटे अली रियाज मलिक और फराग गोगी, जिनको 12 दफा अदालत तलब किया गया। जायदादें इनकी नीलामी की तरफ जा रही हैं। इमरान खान का बनी गाला वाला घर नीलाम नहीं हो रहा, ये महज एक प्रोपेगेंडा जो है वो किया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रुखमा इरफान मलिक। 360 डिजिटल के स्पेशल वीलॉग में आपको खुशामदीद कहना चाहूंगी। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसको पढ़े लिखे लोगों की सियासी जमात कहा जाता है, जिसके लीडरान हो जाएं, जिसके वर्कर्स हो जाएं, जी वो तो बहुत पढ़े लिखे हैं, बाकी पूरा पाकिस्तान जो है वो जाहिल है, वो अनपढ़ है, और बाकी सब जो इनके नजरियात से इख्तलाफ करता है, इनकी हाँ में हाँ नहीं मिलाता, वो तो है ही पटवारी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इन इंटेलेक्चुअल्स ने एक इश्तिहार को ऐसा डी कोड किया कि जब आपको उसकी हकीकत पता लगेगी तो आप हैरान रह जाएंगे कि ये कौन से लोग हैं, इनकी परवरिश कहाँ हुई है, इनकी ग्रूमिंग कहाँ हुई है, इनकी अकल, इनकी समझ कहाँ है, जिन्होंने एक प्रोपेगेंडा, एक नया प्रोपेगेंडा सोशल मीडिया पर किया। और क्योंकि ये सोशल मीडिया को अपना एक सहारा बनाते हैं, सोशल मीडिया की ही ये पैदावार है ये जमात, तो इन्होंने सोशल मीडिया पर इमरान खान के बनी गाला के घर को लेकर एक ऐसी मुहिम चलाई है, एक ऐसा प्रोपेगेंडा किया है जिसकी हकीकत जो है वो जब आप सुनेंगे तो वो एंटायरली डिफरेंट है। कभी कहा जाता था इमरान खान की जानिब से कि ये चोर हैं, ये डाकू हैं, मैं इनको नहीं छोड़ूंगा, और आज खुद अपने ही घर पर इनके नीलामी का साया जो है वो मंडला रहा है। ये कौन कह रहा है? ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर, सपोर्टर और वर्कर कह रहा है। ये वो घर है जो इमरान खान के शायद ख्वाबों का महल था, जिसे वो हमेशा अपनी कुर्बानी और अपनी ईमानदारी की एक अलामत समझते थे, और बताते रहे कि जी बनी गाला जो है मैंने कैसे बनाया, कहां से बनाया, इस तरह की मल्टीपल चीजें। सोशल मीडिया पर इसके नीलाम होने के इश्तिहारात जो हैं वो घूम रहे हैं, लेकिन ये कहानी सिर्फ एक घर की कहानी नहीं है, ये एक सियासी फ्रॉड की एक पूरी की पूरी हिस्ट्री है। एक ऐसे लीडर की हकीकत है जो रियासत मदीना बनाने की बात करता था, जो अपने दावों की हद तक बहुत बड़ा शेर था, जिसके जो वर्कर हैं, जिसके जो लीडरान हैं वो जी मुल्क के सबसे बड़े इंटेलेक्चुअल हैं और सबसे बड़े जो हैं वो पढ़े लिखे तबके से बिलोंग करते हैं। लेकिन अब हकाइक क्या है इस बनी गाला के घर की नीलामी के, वो आपके साथ आगे चलकर शेयर करूंगी। सबसे बड़ी इस वक्त जो चैटर चल रही है, जो गपशप सियासी चल रही है, जो खबर चल रही है कि इमरान खान के बनी गाला वाले घर को नीलाम जो है वो किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर आप जो पोस्ट दिखाएं, जो ये यूथिये हैं वो इसको प्रमोट कर रहे हैं। तो इसकी कुछ खबर यूं है कि असिस्टेंट कमिश्नर सेक्रेटेरिएट इस्लामाबाद के नाम से जारी एक एडवर्टाइजमेंट आया जिसमें साफ लिखा गया कि जी 11 अगस्त 2025 को सुबह 11 बजे हर खास और आम शख्स नीलामी में हिस्सा ले सकता है। बस शर्त यह है कि 50 लाख रुपए का पे ऑर्डर चेयरमैन नैब के नाम जमा करवाना है। ये इश्तिहार जो है पहले भी 30 मई और 7 अगस्त को अखबार में जो है वो आ चुका है। हैरानी की बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल अकाउंट्स क़यादत की तरफ से पहले तो इस पर कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया, लेकिन फिर आए जनाब इनके लौंडे लपारे, इनके जो वर्कर्स हैं वो मैदान में इस चीज को डिफेंड करने, बजाय इसकी कि वो इसको डिग आउट करते, इसकी हकीकत जानते कि भाई क्या चीज नीलाम होने जा रही है, कैसे नीलाम होने जा रही है, इन्होंने एक पूरा का पूरा प्रोपेगेंडा उसको स्टार्ट किया। अच्छा जी, अब आते हैं नैब के बयान की तरफ। नैब का क्लीन चिट या ये क्लीन कवर, ये कहानी असल में क्या है? नैब जराए कहते हैं कि इमरान खान के घर की नीलामी की खबरें जो हैं वो सरासर बेबुनियाद हैं। उनका दावा है कि इमरान खान 190 मिलियन पाउंड केस में पहले ही
مطلب جو ہیں وہ اس میں obviously اس میں ان کی انویسٹیگیشنز وغیرہ چل رہی ہیں اور اس کیس میں ان کی جائیداد نیلام کرنے کے کوئی احکامات جو ہے وہ نہیں ہیں. آلریڈی ان کو مختلف کیسز میں سزا جو ہے وہ سنائی جا چکی ہے. اصل میں جو نیلامی ہو رہی ہے وہ اشتہاری ملزمان کی ہے, ان کی جائیدادوں کی ہے, یعنی کہ ملک ریاض, ان کے بیٹے علی ریاض ملک اور فرح گوگی, جن کو بارہا دفعہ عدالت طلب کیا گیا. اس کے بعد ان کے جو اشتہارات تھے وہ آئے, اشتہاری ہونے کے مختلف اخباروں میں وہ پیش نہیں ہوئے. تو بیسیکلی یہ پورا نیکسس ہے, اور ایک نیکسس میں جو اہم کردار ہے ملک ریاض, ان کے بیٹے علی ریاض ملک, فرح گوگی, جائیدادیں ان کی نیلامی کی طرف جا رہی ہیں. عمران خان کا بنی گالا والا گھر نیلام نہیں ہو رہا, یہ محض ایک پروپیگنڈا جو ہے وہ کیا جا رہا ہے. نیب کے مطابق یہ وہ اراضی ہے جو ملک ریاض نے فرح گوگی کے نام کی تھی, جس کو اب نیلام کیا جا رہا ہے. اور چونکہ دونوں اس کیس میں اشتہاری ہیں, ایبسکانڈرز ہیں, عدالت کے حکم پر یہ زمین اب نیلام کی جا رہی ہے. یعنی عمران خان کا قلعہ بھی اس کرپشن نیٹ ورک کے بیچ میں کھڑا ہے, چاہے وہ کہیں کہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. یاد رکھیں فرح گوگی کا نام عمران خان اور بشرا بی بی کے ساتھ بار بار جو ہے وہ جوڑا جاتا رہا, ابھی بھی جوڑا جاتا ہے. یہ وہی فرح گوگی ہے جس نے عثمان بزدار کے ذریعے ٹرانسفرز, پوسٹنگز کروا کے اربوں روپے جو ہے وہ بنائے, اور بشرا بی بی نے بھی بنائے, اور اس کے بعد ان پر اربوں کے کرپشن اور زمینوں کی جو ڈیلز ہیں ان کے الزامات ہیں. ان کو ثابت کرنے کے لیے, مطلب اپنے خلاف ایویڈنسز دینے کے لیے عدالت میں پیش نہیں ہوئی, ان کو اشتہاری قرار دیا جاتا رہا. اس کے بعد یہ پیش نہیں ہوئے تو اب عدالت کی جانب سے آپ کہہ لیں کہ یہ نیلامی کے آرڈر سے. تو بیسیکلی عمران خان کے بنی گالا کی گھر نہیں نیلام ہو رہی, گھر نہیں نیلام ہو رہا, اس میں فرح گوگی اور ملک ریاض جو ہیں وہ مین کردار ہیں. بنی گالا میں زمین نیلام ہو رہی ہے وہ انہی کے نام پر تھی, یعنی کہ جو جس نیلامی کی بات کی جا رہی ہے وہ فرح گوگی کا گھر ہے, وہ ملک ریاض کی زمین ہے. عمران خان لاکھ کہیں یہ میرا گھر نہیں, لیکن یہ حقیقت ہے کہ پورا حلقہ ان کے قریبی لوگوں کی کرپشن کا اڈا جو تھا وہ بن چکا تھا. یعنی اگر ہم بات کریں بنی گالا کے آس پاس کے ایریا کی یا اس طرح, تو وہاں پر ملک ریاض اور یہ فرح گوگی کا جو کردار تھا, اور انہوں نے بہت زیادہ مطلب کرپشن وغیرہ کی, اور وہاں پہ جو ان کی زمینیں ہیں ان کی نیلامی کے احکامات آئے ہیں. اور obviously عمران خان کے حکومت میں ہوتے ہوئے یہاں پر جو تھا وہ کرپشن کا ایک انبار جو تھا وہ لگایا گیا تھا. عمران خان نے اپنے پورے سیاسی کریئر میں کرپشن کے خلاف جہاد کا ڈھونگ رچایا, دوسروں کو چور ڈاکو کہا, لیکن خود ایسے لوگوں کے ساتھ کھڑے رہے جن کی جائیداد آج عدالت کے حکم پر جو ہے وہ نیلام ہو رہی ہے. یہ وہی لیڈر ہے جو جلسوں میں کہتے تھے میری جیب میں ایک روپیہ بھی حرام کا نہیں ہے, لیکن ان کے آس پاس بیٹھے لوگ اربوں کی زمین ہتھیاتے رہے, ٹرانسفر پوسٹنگ سے اربوں خربوں کی رشوتیں بٹورتے رہے, اور خان صاحب کی جو آنکھیں تھی وہ بند رہیں. اور جب ہمارے جو ابھی فیلڈ مارشل صاحب عاصم منیر صاحب جب عمران خان کو بشرا بی بی, فرح گوگی نیکسس کے بارے میں بتانا چاہتے ہیں, ان کی کرپشن کے بارے میں بتانا چاہتے ہیں, تو اس کا الٹیمیٹ ریزلٹ یہ ہوتا ہے کہ جب آرمی چیف کے لیے ان کی نامینیشن آتی ہے تو عمران خان کہتے ہیں نہیں, کچھ ہو جائے میں اس کو آرمی چیف نہیں بننے دوں گا. تو میرے قدرت کا بھی تو فیصلہ ہوتا ہے نا. تو بیسیکلی یہ کہانی ہے. نیب نے بتایا آج نیلامی میں 3 جائیدادیں شامل ہیں. موزہ موہڑا نور کی 405 کنال اراضی, موزہ موہڑا نور کی 248 کنال اراضی, 3 کلب روڈ اسلام آباد کی زمین. یہ سب اشتہاری ملزمان سے ضبط کی گئی, لیکن عوام کے ذہن میں فوکس بنی گالا پر کیوں ہے؟ کیونکہ جب آپ کا قریبی نیٹ ورک کرپشن میں ڈوبا ہو تو آپ کا نام بھی گندے پانی میں بہتا ہے. سوشل میڈیا پر پاکستان تحریک انصاف کے کارکن آگ بگولا ہو رہے ہیں. کچھ کہہ رہے ہیں کہ یہ سیاسی انتقام ہے, لیکن سوال یہ ہے کہ اگر آپ کے بانی کا کوئی تعلق ہی نہیں تو آپ پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ اصل پریشانی یہ ہے کہ یہ خبر عمران خان کی ایماندار لیڈر والی امیج پر ایک کاری ضرب ہے. چاہے نیب کی وضاحت ہو یا پاکستان تحریک انصاف کی خاموشی ہو, حقیقت یہ ہے کہ بنی گالا اور اس کے ارد گرد کی زمینیں ایک کرپٹ نیٹ ورک کا حصہ رہی ہیں, اور اس نیٹ ورک کا تعلق فرح گوگی اور ملک ریاض اور ان کے بیٹے سے جڑا ہوا ہے. اور اس نیٹ ورک کے ماسٹر مائنڈ کے ساتھ چاہے براہ راست یا بالواسطہ یا بلا واسطہ عمران خان کا سیاسی اور ذاتی تعلق کبھی چھپ نہیں سکتا, آپ اس کو ہائیڈ نہیں کر سکتے. یہ واقعہ یاد دہانی ہے کہ انصاف کے دعوے دار جب خود انصاف کے کٹہرے میں کھڑے ہوں تو پوری قوم کو دھوکہ جو ہے کھانے سے بچنا چاہیے. تو جناب اس وقت جو پاکستان تحریک انصاف کا ووٹر سپورٹر اس وقت بہت پروپیگنڈا کر رہا ہے جی عمران خان کی جو بنی گالا کی زمین ہے اس کو نیلام کیا جا رہا ہے, اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. القادر ٹرسٹ کیس میں ان کا نام ہے, وہ اس کے ایک شریک ملزم ہے, اس کا جو ابھی معاملات جو ہیں وہ چل رہے ہیں. تو
عمران خان کا اس سے مطلب ان کی جائیداد نہیں ہے، یہ جو اشتہاری ملزمان تھے جو عدالت میں پیش نہیں ہوئے، اپنی صفائی میں انہوں نے کچھ پیش نہیں کیا، تو بیسیکلی یہ جائیداد جو ہے وہ فرح گوگی کی اور ملک ریاض کی نیلام ہو رہی ہے، نمبر 1۔ اب نمبر 2 پوائنٹ کی طرف آئیں کہ جو سلمان اکرم راجہ ہیں، بیرسٹر گوہر ہیں، ہمارے ملک کے بہت بڑے قانون دان ہیں، یہ ذرا اشتہار میں چاہوں گی اپنی ٹیم سے کہ ان کو ذرا فوکس کر کے دکھایا جائے، مارک کر کے دکھایا جائے کہ یہ کس کی جائیداد نیلامی کی بات ہو رہی ہے، اور ان لوگوں نے اشتہار پڑھنے کی زحمت بھی نہیں کی اور کہا جانے لگا جی عمران خان کے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے، اس کی جائیداد نیلام ہو رہی ہے، تو ان کی جائیداد نہ نیلام ہو رہی ہے نہ ہو سکتی ہے، یہ باقی لوگوں کی ہو رہی ہے۔ تو اگر آپ سے یہ چیز مینج نہیں ہو رہی ہے کہ اشتہار نہیں پڑھا جا رہا، تو آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ آپ اس پاکستان تحریک انصاف کا جو سیاسی امیج ہے اس کو کیسے برقرار رکھیں گے، عمران خان کے سیاسی جو کیسز ہیں ان کو کیسے ختم کروائیں گے، یا ان کی کرپشن کی داستانیں اس کو کیسے آپ مینج کریں گے، تو آپ یہاں سے ہی اپنے نااہل ہونے کا اندازہ لگا لیں۔ اور سب سے بڑھ کر ایک اور پوائنٹ میں یہاں پر یہ کہنا چاہوں گی کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کوششیں کریے کسی طریقے سے ڈیل ہو جائے۔ کبھی خبریں آتی ہیں جی کہ عمران خان سے کہتے ہیں کہ میں باہر جانا چاہتا ہوں، میں امریکہ اور یو کے جانا چاہتا ہوں، میں گلف سائڈ پہ نہیں جانا چاہتا، اس طرح کی ڈیلوں کی باتیں ہو رہی ہیں۔ تو عمران خان اس وقت تنگ آ چکے ہیں، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے لیے راہ فرار کا راستہ جو ہے وہ یہ ہے کہ 9 مئی پر غیر مشروط انکنڈیشنل معافی مانگ لیں، تو شاید ان کے لیے تھوڑا سا سافٹ کارنر یا سپیس جو ہے وہ پیدا ہو سکے، ورنہ ان کا کوئی حال احوال نہیں ہے، اور اسپیشلی ایسی قیادت کے ہوتے ہوئے جو ایک اشتہار جو ہے وہ ٹھیک سے پڑھ نہیں سکتی۔ آج کے اس ویلاگ سے اتنا، انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات کریں گے، اللہ حافظ۔